بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 7th کلاس کی اسلامیات کے لیکچر نمبر 7 میں موجود ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہتر انداز میں اپنی آن لائن کلاسز کو کنٹینیو کیے ہوئے ہوں گے، اور اپنے اس ٹائم پیریڈ کو جو کووڈ-19 کی وجہ سے آئسولیشن کا ٹائم پیریڈ ہے ہمارا، اس کو آپ اچھے انداز میں یوٹیلائز کر رہے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، ہم نے لیکچر نمبر 6 میں زکوٰۃ کی فضیلت اور معاشرتی اہمیت پڑھا تھا۔ میں آپ کی لاسٹ لیکچر کے ساتھ ایک کنیکٹیوٹی بنا کے، اور اس کی مشق ہمیں چونکہ رہتی ہے، وہ ہم ابھی گو تھرو کر کے تو پھر ہم آج کے سبق کی طرف بڑھیں گے۔ تو اس میں ہم نے زکوٰۃ کی فضیلت و معاشرتی اہمیت کو ڈیٹیل پڑھا کہ اللہ پاک قرآن کریم میں اقیم الصلاۃ و آتِ الزکوٰۃ کا تحت نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا 20 مقامات پر ذکر کرتا ہے، اور زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے۔ اس مالی عبادت میں مال کو جو ہے اللہ کے دیے ہوئے مال کو اس کی راہ میں خرچ کرنا، اس پر موٹیویشن کیا ہے قرآن کی، اللہ کے احکام کیا ہیں، اور پھر اس کا اجر و ثواب کیا ہے، اور پھر اس پر سوسائٹی میں اس کے امپیکٹس جو ہیں وہ کیا ہیں، سوسائٹی میں اس کے جو اثرات ہیں اس پر ہم نے بات کی کہ ایک دوسرے کے ساتھ مروت، لحاظ، محبت، احساس جو ہے وہ اس کے جذبات جنم لیتے ہیں۔ اس سبق کی مشق ہمارے یہ نوٹس جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو آپ کے ادارے یونیک ہائی اسکول نے بڑی محنت کے ساتھ آپ کے لیے تیار کیے ہیں، اس میں پیج نمبر ہے 17۔ یونیک نوٹس کا پیج نمبر 17 ہے، جس پر زکوٰۃ ہمارا جو سبق تھا اس کی فضیلت اور معاشرتی اہمیت، اس کی مشق جو ہے وہ MCQs، شارٹ کویسچن اور لانگ کویسچن کی صورت میں ڈیٹیل بنا دی گئی ہے، اور اس میں پیج نمبر صفحہ نمبر 17 پر آپ کے MCQs ہیں، مختصر جو کثیر الانتخابی سوالات ہیں وہ ہے، اور 18 پر شارٹ کویسچن ہیں جو کہ 11 ہیں، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ 3 لانگ کویسچن ہیں۔ تو اس میں زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ پھر شارٹ کویسچنز میں اس کے جو ہے وہ بول رہا ہوں، آپ اس کو امید کرتا ہوں کہ آپ اسے یہ نوٹس اپنے ہینڈ اوور کریں گے، اور لے کر نوٹس ان کو جب آپ لیکچر سنیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو ریوائز بھی کریں گے، ان کو یاد بھی کریں گے، اور گاہے بگاہے آپ سے ان سے متعلق ٹیسٹ بھی لیا جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ بیٹا آپ اپنی اسٹڈی میں سیریس ہوتے ہوئے اپنے نوٹس کو میک شور کریں کہ آپ نے ادارے سے پرچیز کر لیے ہیں، پھر ان کے ساتھ ساتھ ان کے تحت یعنی نوٹس کے اکارڈنگ آپ تیاری جو ہے وہ اپنی میک شور کر رہے ہیں۔ ان چیزوں کو آپ جتنا سیریس لیں گے انشاءاللہ اتنا فائدہ ہوگا۔ پھر کویسچن نمبر 2 کے تحت زکوٰۃ کے 2 فائدے لکھیں، پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیے گئے مال کی کیا حیثیت ہے، معاشرے سے غربت و افلاس کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے، مال خرچ کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا وعدہ ہے۔ یہ سارے شارٹ کویسچنز ہیں جو 18 پیج سے 19 تک آتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کس چیز کو اپنے ذمے قرض قرار دیتا ہے، نصاب سے کیا مراد ہے، زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے، زکوٰۃ کے اسلامی نظام پر عمل کرنے سے کیا ہوتا ہے، سچا ایمان لانے سے انسانی زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے کس بات کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ شارٹ کویسچن تھے جو 11 شارٹ کویسچن ہیں۔ پھر اس کے بعد لانگ کویسچن ہے، زکوٰۃ کے معنی و مفہوم بیان کریں۔ ہم نے اپنے لیکچر میں ڈیٹیل اس کو کیا تھا، زکوٰۃ کا مفہوم ہے، پھر قرآنی احکام ہیں اس سے متعلق، اس کی اہمیت ہے، زکوٰۃ کے مصارف کون کون سے ہیں، کویسچن نمبر 2 ہے لانگ، اس کو ڈیٹیل جو 8 مصارف ہم نے پڑھے تھے اور قرآنی آیت بھی اس میں ہم نے پڑھی تھی وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، اور آپ نوٹس کو جب اپنے ہینڈ اوور کر لیں گے، اپنے پاس رکھیں گے، سامنے رکھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ پھر کویسچن نمبر 3 ہے لانگ کویسچن، زکوٰۃ کی فضیلت و اہمیت لکھیں۔ وہ آپ نے جناب
ایک ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے اس کو لکھنا ہے۔ تو یہ اب میں امید آپ سے یہی رکھتا ہوں کہ آپ اس کو اچھے انداز میں تیار کریں گے۔ آج جس سبق کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں وہ ایک اور نوعیت کے ساتھ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ وہ کیا کہ ہم آج باب نمبر یعنی چیپٹر نمبر 3 میں داخل ہو رہے ہیں، اور اس چیپٹر نمبر 3 میں بیٹا ہم نے اگر اپنی نظر سے گزاریں تو ہمارے سامنے یہ آپ کو میں نے فرسٹ لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ ہماری جو ڈویژن ہے، جو کریکولم ڈویژن ہے، اس میں باقاعدہ طور پر اس سے پہلی کلاس یعنی آپ نے 6 کلاس میں بھی سیرت طیبہ کا پورا چیپٹر پڑھا تھا۔ اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مختلف گوشے، مختلف اینگلز جو تھے وہ ذکر کیے گئے تھے۔ یہاں بھی آپ کے لیے فتح مکہ، غزوہ حنین، غزوہ تبوک، خطبہ حجۃ الوداع اور وصال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے حوالے سے یہاں سیرت طیبہ کے چیپٹر میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اور ایسے ہی آپ اس سے اگلی کلاس میں جب آئیں گے تو 8th کلاس میں بھی آپ کو سیرت طیبہ کے پورشن میں باقاعدہ طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے کچھ چیزیں ملیں گی۔ اب یہ سیرت طیبہ ایک بڑا ڈیٹیلڈ چیپٹر ہے، اس میں مختلف اسباق کی صورت میں، مختلف چیپٹرز کی صورت میں ہم کچھ چیزیں پڑھتے چلے جائیں گے، جس میں آج ہمارا جو سبق ہے وہ ہے فتح مکہ۔ مگر فتح مکہ کی طرف آنے سے پہلے لازم سمجھتا ہوں کہ ہم سیرت طیبہ پر کچھ گفتگو کریں، جس سے ہمارے طلباء کو، جس سے ہمارے بچوں کو اس کی کلیئرٹی ہو جائے کہ سیرت طیبہ ہے کیا۔ یہ دراصل بیٹا سیرت کردار کو کہتے ہیں، کردار زندگی گزارنے کے طور طریقے اور انداز۔ اور طیبہ آپ نے جیسے اول کلمہ طیب پاک معنی اس کا کیا ہے؟ پاک۔ تو طیبہ پاک کردار ہے، اجلا، ستھرا، نکھرا، خوبصورت کردار، بہترین کردار، وہ کردار جس کردار کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں باقاعدہ طور پر سند دی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ، آپ کی حیات طیبہ ساری کی ساری ہمارے لیے گائیڈ لائن ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، ام المومنین، آپ سے کسی نے سوال کیا کہ حضور کا اخلاق کیا تھا، حضور کا کردار کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ کہ سارا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ بیان ہے۔ شاعر اس کو کہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو قرآن کے سانچے میں جو اللہ نے ڈھال کے بھیجا، تو شاعر کہتا ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تصویر ہے، گفتگو قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کامل نمونہ کی صورت میں ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا۔ اولاً تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کو پیدا کیا، کائنات کو بنایا اور سجایا، پھر اس کائنات کو حسن دیا انسانوں کے لیے، پھر اس حسن میں جب انسان بھیجے تو ان انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ان انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے ایک سلسلہ نبوت و رسالت جاری فرمایا۔ اس سلسلہ نبوت و رسالت میں اللہ پاک نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسل اس کائنات میں انسانیت کی ہدایت کے لیے اتارے۔ تو اللہ پاک نے اس کائنات میں انسانیت کی ہدایت کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء و رسل جو اتارے، ان کو معصوم عن الخطا بنایا۔ یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ وہ خطاؤں سے پاک تھے، وہ ایک
کامل انسان تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ اللہ پاک نے انسانیت کے ساتھ کمیونیکیشن کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے، انسانیت کو گائیڈ لائن دینے کے لیے اللہ پاک نے ہر دور میں اپنے نبی اور رسول بھیجے۔ اس سلسلہ نبوت و رسالت کے آخری نبی اور رسول ہمارے آقا و مولا حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے کہ جن پر یہ سلسلہ نبوت و رسالت ختم ہوا۔ ہم سیرت طیبہ جب پڑھ رہے ہیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ پڑھ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ملٹی ڈائمنشنل ہے، جامع سیرت ہے، جامع کردار ہے۔ حضور کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے گائیڈ لائن میسر کرتا ہے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ذات مبارکہ کی بات کریں تو آپ پیدا ہوئے جب، تو ایک بچے کی صورت میں بھی ہمارے لیے رہنمائی ہیں۔ آپ نوجوانی میں آئے تو ہمارے لیے رہنمائی ہیں۔ آپ جوانی میں آئے تو ہمارے لیے رہنمائی تھے۔ آپ بڑھاپے میں گئے تو ہمارے لیے رہنمائی تھے۔ آپ سالار تھے، سپہ سالار تھے تو ہمارے لیے رہنمائی ہیں۔ آپ ایک خاندان کے کفیل ہیں، سربراہ ہیں خاندان کے تو ہمارے لیے رہنما ہیں۔ آپ بچوں کے باپ ہیں تو ہمارے لیے رہنما ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ریاست کی سربراہ ہے تو ہمارے لیے رہنما ہے۔ حضور کی ذات میدان جنگ میں سپہ سالار ہے تو ہمارے لیے رہنما ہے۔ حضور کی ذات امین ہے، شفیق ہے، رحیم ہے، کریم ہے، صادق ہیں۔ آپ کی یہ ساری خوبیاں ملا کر سیرت طیبہ بنتی ہے۔ اب ان ساری خوبیوں میں سے ایک جگہ جمع کرنا ممکن نہ تھا، لہٰذا ہمارے سلیبس کا جو حصہ ہوتا ہے وہ بڑا شارٹ ہوتا ہے۔ اس میں پھر عنوانات کے ساتھ ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے یہ جو چیزیں ہمارے ہاں ذکر کی جاتی ہیں، جو اسباق کی صورت میں ہمیں دی جاتی ہیں، اس میں ہمارے لیے سبق ہیں، اس میں ہمارے لیے رہنمائی اور گائیڈ لائن ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو بیٹا بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری حیات مبارکہ ہمارے لیے گائیڈ لائن ہے، مگر ان میں سے ہم نے ہر لیول پر مختلف اس کے گوشے، مختلف اس کے اینگلز لیے اسباق کی صورت میں اور اس پر رہنمائی لی۔ تو یہ جب سیرت طیبہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو یہ ہمیں کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ان کو صرف پڑھنا نہیں ہے، یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یا ہم پیپر پاسنگ پوائنٹ آف ویو کے ساتھ نہیں پڑھیں گے۔ ان کو یہاں پڑھنے کے ساتھ ہمیں اپنی لائف پر امپلیمنٹیشن دکھانی ہے، اپلائی کرنا ہے خود پر۔ مثال کے طور پہ ہم حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات سے صداقت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں خود سچا ہونا ہوگا۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے عدالت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں خود عادل ہونا ہوگا۔ حضور علیہ السلام کی ذات سے ہم امانت کو پڑھتے ہیں تو خود ہمیں امین بننا ہوگا۔ حضور علیہ السلام کی ذات سے ہم عفو و درگزر پڑھتے ہیں تو ہمیں خود بھی معاف کرنے والا ہونا ہوگا۔ حضور کی ذات سے ہم لوگوں کو ٹالریٹ کرنا پڑتے ہیں۔ حضور کا دوسروں کے ساتھ جو رویہ تھا، جو لوگوں کے ساتھ جو آپ کی ڈیلنگز تھیں وہ پڑھتے ہیں تو ہمیں ڈیل بھی اسی طریقے سے دوسروں کے ساتھ کرنا ہوگا، تاکہ ہمیں ایک اچھے مسلمان کی صورت میں پکچرائز کیا جائے، ایک اچھے مسلمان کی صورت میں دیکھا جائے اور اچھے مسلمان کی صورت میں سمجھا جائے۔ یہ دراصل ہمارے اسباق ہم سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں، یہ ریکوائرمنٹس ہیں ان کی، کہ جب ہم ان کو پڑھیں تو پھر ہمیں اپنی زندگی میں بھی یہ چینجنگز لانا ہوں گی کہ جن کو پڑھنے کے بعد لگے کہ یہ ایک بہترین مسلمان ہے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہم آج جس سبق کو لے رہے ہیں اس سبق پر آنے سے پہلے پھر اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس پر ہمیں جانا ہوگا۔ میں آپ کی دراصل سیرت طیبہ کے ساتھ اور حضور کی حیات مبارکہ کے ساتھ ایک کنیکٹیوٹی بنانا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم جب اسباق پڑھتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمیں آسان ہوتا چلا جائے گا۔ یہ
تو آج ہم جب فتح مکہ پڑھنے جا رہے ہیں تو اس کی بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے، وہ کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ ہی کے ایک قبیلہ قریش میں اور اسی کی ایک سب قبیلہ یعنی بنو ہاشم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ آپ کی حیات مبارکہ سے یعنی آپ کی پیدائش سے پہلے وصال فرما گئے تھے، یعنی آپ یتیمی کے ساتھ آپ نے آنکھ کھولی، اور پھر جب یتیمی کے ساتھ آنکھ کھولی تو پھر آپ در یتیم بھی بنے، یعنی یتیموں کا سہارا بنے، یتیموں کا آسرا بنے، یتیموں کی داد رسی کرنے والے بنے۔ ویسے تو آپ ساری کائنات کے لیے رحیم، شفیق اور شافی یوم النشور ہیں، مگر آپ کی زندگی کی آپ بگننگ جو بیس ہے اس کو بھی لے کر چلیں تو ہمیں اس کی سمجھ آ جائے گی کہ ہم یہ فتح مکہ کیوں پڑھنے جا رہے ہیں۔ حضور کو جیسے ان کی روایات تھیں اہل مکہ کی یا اہل عرب کی، اسی کے مطابق آپ کو جو ہے وہ دیہاتی علاقہ میں بھیج دیا جاتا بچوں کو۔ جو سرداران قبائل ہوتے تھے وہ اپنے بچوں کو دیہات کے ماحول میں پرورش دلواتے، جس سے ان کی جو فصاحت و بلاغت، جو ان کی زبان تھی وہ ان کو کمپلیٹلی سمجھ آ جاتی، پھر اس کے ساتھ وہ فزیکلی فٹنس جو تھی وہ میک شور ہو جاتی، ان کی ہیلتھ کے جو چیزیں تھیں وہ اس سے میک شور ہوتی۔ تو اس پرپز کے لیے وہ لوگ بچوں کو بھیجا کرتے، لہٰذا دائی حلیمہ آپ کو لے کر جاتی ہیں، پھر آپ کی بچپن کا ایک زمانہ ہے، پھر اس سے گزرتے گزرتے آپ کی نوجوانی ہے، پھر آپ جوانی میں آتے ہیں۔ تو چلتے چلتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، چونکہ ہم نے فتح مکہ پر آنا ہے اس لیے ہم بہت ساری چیزیں شارٹ کرتے ہوئے ہم اس کی بیک گراؤنڈ بنانا چاہ رہے ہیں فتح مکہ کی۔ تو 40 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ آپ نے کوہ صفا پر انہی قبائل قریش کو، مکہ کے باسیوں کو، اسی مکہ کی ایک وادی میں، اسی کے ایک پہاڑی پر جمع کیا، اس کے دامن میں جمع کیا، کوہ صفا جسے کہتے ہیں، وہاں جمع کر کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی اپنی ذات کو فرسٹ آف آل پیش کیا، اپنے حوالے سے فرمایا کہ اے اہل قریش، اگر میں آپ کو کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے تم پر ایک فوج حملہ آور ہونے والی ہے تو کیا کہو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مان جائیں گے، اس بات کو تسلیم کریں گے کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ آپ نے پوچھا کیوں؟ تو انہوں نے یکبستہ عرض کی کہ ہم نے آپ کو اے محمد زندگی میں صادق اور امین پایا ہے، ہمیشہ سچ بولنے والے، ہمیشہ لوگوں کی امانتیں لوٹانے والے، ان کی حفاظت کرنے والے، یعنی آپ کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ ہم میک شور کرتے ہیں، اس کو ہم جو ہے وہ آن کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لاجیکلی یہ بیک گراؤنڈ بنا کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اہل قریش، اگر میری ذات کے حوالے سے آپ اس حد تک شاہد ہیں، اس حد تک کلیئر ہیں، تو پھر میں کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس پر ایمان لے آؤ۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس پر ایمان لے آؤ۔ تو جب یہ اعلان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر جو سننے والے تھے ان میں سے ہر کسی کی کیفیات مختلف تھیں، ہر کسی کی اپنی فیلنگز ہوتی ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ، چند لوگ ایمان لے آئے، لیکن ایک کثیر تعداد انکار کرنے لگی۔ اس کی بھی وجہ تھی کہ ان کی سرداریاں، ان کی جو ایک عیش و عشرت کی لائف تھی وہ متاثر ہوتی تھی اس سے، کیونکہ جو اسلام حضور لا رہے تھے اس میں تو ایکویلٹی تھی، اس میں تو برابری کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا ہے، اس میں تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔
اس میں تو یہ ٹریٹمنٹ تھی، تو لہٰذا ان کو جب ذاتی مفاد جو ہے وہ ٹکرائے تو پھر انہوں نے انکار کر دیا۔ اب وہ انکار اتنا بڑھتا چلا گیا کہ یہی اہل مکہ جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی مصائب و آلام سے گزارتے رہے، طرح طرح کی تکالیف پہنچاتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ کاہن کہا گیا، جادوگر کہا گیا، مجذوب مجنو کہا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذاتی اٹیک، پرسنل اٹیک آپ کی ذات پر بھی کیے گئے، اور پھر نہ صرف آپ کی ذات، آپ کے خاندان کو بھی تنگ کیا گیا، یہاں تک کہ آپ کے بنو ہاشم خاندان کو شیب ابی طالب میں، یعنی ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال تک محصور کیا گیا۔ آپ کے ساتھ سوشل جو ہے وہ آپ کے ساتھ کانٹیکٹ جو تھا اس کو منقطع کیا گیا، یعنی معاشرتی مقاطعہ جس کو کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی تکالیف اور مصائب، آپ طائف کی طرف گئے تو وہاں آپ کو پتھر مارے گئے۔ ابو لہب جس کی تردید میں اللہ پاک نے قرآن میں صورت اتار دی، وہ جو آپ کا سگا رشتے میں چچا تھا، ابو جہل بھی، ابو لہب بھی، اور ابو لہب اور اس کی بیگم، اس کی بیوی ام جمیل، یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو ہے وہ تکلیف اور مصیبت کا باعث بنتے۔ ایون کہ ام جمیل جا کے باہر جنگلوں سے کانٹے لا کر حضور کے راستے پر بچھاتی۔ ابو جہل آپ کے حوالے سے طرح طرح کی زبان درازیاں کرتا، جس پر اللہ پاک نے قرآن کریم میں سورہ لہب تبت یدا ابی لہب وتب فرمائی۔ تو یہ حالات آپ کے لیے بنا دیے گئے۔ پھر ایسے میں اللہ رب العزت کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں پہ آپ نے لائف گزاری، کچھ ٹائم گزارا، ایون کہ 6 سال کے بعد دشوار گزار حالات، یعنی جنگوں کا سامنا وہاں بھی تھا۔ ابھی دوسری سن نبوی تھی، سن ہجری تھی کہ فتح جو ہے جنگ بدر کا واقعہ پیش آ گیا، پھر اس کے بعد جنگ احد و حنین کا واقعہ پیش آ گیا۔ تو یہ جنگوں کا ایک تسلسل رہا۔ اس کے باوجود 6 ہجری کو یہ صلح حدیبیہ ہوئی، جس کے جو بیس بنی فتح مکہ کی، یہ فتح مکہ کی بیک گراؤنڈ ہم ذکر کر رہے ہیں ابھی، تو جو بیس بنی فتح مکہ کی، جب اس کے ٹرم اینڈ کنڈیشنز طے ہو رہی تھیں تو صحابہ اکرام میں سے بعض صحابہ اکرام نے اختلاف بھی کیا، یعنی ان کا کنسرن یہ تھا کہ وہ عرض کرتے یا رسول اللہ ہم مسلمان ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم حق پر ہیں، تو ہم اتنی ویک ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر کیوں ایگریمنٹ کر رہے ہیں؟ مگر ان کا نالج اپنا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ جو نبی اور رسول کے منصب پر تھی، ان کا اپنا نالج تھا، اللہ کی طرف سے گائیڈ لائن مل رہی تھی، اور وہ چونکہ سمجھ رہے اور دیکھ رہے تھے، جان رہے تھے اس بات کو کہ یہ پیش خیمہ ہوگی فتح مکہ کی، یعنی بنیاد بنے گا یہ ایگریمنٹ فتح مکہ کا، اس کی طرف ہمیں لے کر بڑھے گا۔ تو حضور کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا صحابہ اکرام نے، مگر ان کو بھی ریزرویشنز تھیں اس حوالے سے کہ اتنی ویک ٹرم اینڈ کنڈیشن پہ مسلمانوں نے ایگریمنٹ کیا، اور پھر وہ جو صلح حدیبیہ تھی وہ بنیاد بنی فتح مکہ کی۔ وہ کیسے کہ ان کی صلح حدیبیہ کی ٹرم اینڈ کنڈیشنز میں تھا کہ اہل قریش میں سے، یعنی اہل مکہ میں سے، قریش جس کے ساتھ جو قبیلے ان کے آگے سب ٹائٹل کے ساتھ قبیلے تھے، وہ قبائل جس کے ساتھ جانا چاہے، جو مسلمانوں کے ساتھ آنا چاہے وہ مسلمانوں کے ساتھ آ جائے، اور جو قریش کے ساتھ رہنا چاہے یعنی اہل مکہ کے ساتھ جانا چاہے وہ ان کے ساتھ چلا جائے۔ تو اس شک کے تحت بنو خزاع مسلمانوں کے حلیف، یعنی مسلمانوں کے ساتھ آ گئے، مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ ایگریمنٹ کیا، مسلمانوں کے ساتھ جو ہے انہوں نے
دوستی کا ہاتھ بڑھایا. اور دوسری طرف بنو بکر انہوں نے اہل قریش کے ساتھ جانے کا اعلان کیا. یہ دو قبائل تھے جن کی اس سے پہلے بھی پرانی دشمنیاں تھیں, کچھ عناد اور آپس میں اختلافات تھے. تو یہ جب اس ایگریمنٹ کے تحت دونوں ایک مسلمانوں کے ساتھ اور ایک کفار مکہ کے ساتھ چلے گئے, تو کچھ عرصے کے بعد ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا, لڑائی ہوئی. اس لڑائی میں یہ طے تھا, پہلے جو صلح حدیبیہ تھی اس میں طے تھا کہ اس میں کوئی قبیلہ اگر کسی کے ساتھ لڑائی کرے گا تو مسلمانوں کی طرف سے ہوگا تو وہ بھی اس کا ساتھ نہیں دیں گے, اور ادھر اگر اہل قریش میں سے ہوگا تو وہ بھی ان کا ساتھ نہیں دیں گے. تو ہوا یہ کہ بنو خزاعہ پر بنو بکر نے حملہ کر دیا. اس حملے سے بچنے کے لیے بنو خزاعہ جو تھے وہ حرم کعبہ میں آ کر پناہ لی انہوں نے. لہٰذا اس وقت کی جو ٹریڈیشنز تھیں اس کے مطابق حرم میں کوئی کسی کو زد نہیں پہنچا سکتا, کسی کو نقصان, کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا تھا. تو انہوں نے اس حرم کا بھی احساس, جو حرم کعبہ تھا اس کا بھی, اس کا تقدس, اس کی عزت اور حرمت کو بھی ملحوظ نہ رکھا, اور وہ کعبہ میں داخل ہو کر بنو بکر نے بنو خزاعہ کے کچھ لوگوں کو شہید کر دیا, قتل کر دیا. تو جب یہ ماجرا پیش آیا تو پھر بنو خزاعہ کا ایک ڈیلیگیشن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ میں حاضر ہوا. انہوں نے جا کے عرض کی, یا رسول اللہ ہم آپ کے حلیف ہیں, ہم آپ کے ساتھی ہیں. تو ایسے میں بنو بکر جن کو اہل قریش کی حمایت حاصل تھی انہوں نے ہمارے لوگوں کو قتل کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش مکہ کی طرف بھیجا, اور یہ فرما کر بھیجا کہ ان کے سامنے جا کے 3 کنڈیشنز رکھو. ان کے سامنے 3 شرائط رکھو, ان میں سے جو وہ چاہیں پک اینڈ چوز کر لیں. تو انہوں نے جا کے جو شرائط رکھی وہ 3 شرائط تھیں. بنو خزاعہ کے مقتولین کا خون بہا دے. شک نمبر 2, بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں. اور تیسری شک تھی اس کی کہ معاہدہ حدیبیہ کے ختم کرنے کا اعلان کریں. ان 3 شرائط میں سے اہل قریش نے جلد بازی میں, اور جو ہے وہ اس کی وجہ سے انہوں نے جلدی میں جو چوز کیا وہ شک نمبر 3 کر لی. اور اس شک نمبر 3 جو تھی اس کو ان کے پک اینڈ چوز کی بیس پر یہ بیک گراؤنڈ بنی فتح مکہ کی, جو ہم انشاءاللہ العزیز اپنے نیکسٹ لیکچر میں باقاعدہ سبقاً اس کو پڑھیں گے بھی, اور اس سے متعلق جو ہماری کلیئرٹی ہے وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گی, اور اسے ڈیٹیلڈ ہم آپ کے ساتھ ذکر کریں گے. ابھی ہم نے سیرت طیبہ اور پھر اس میں جو ہم نے اسباق کی صورت میں پڑھنا ہے اس میں فتح مکہ جو ہے اس کی بیک گراؤنڈ آج ذکر کی ہے. تو میں یقین کرتا ہوں کہ آپ بیٹا اس کو اچھے انداز میں سن کر سمجھنے کی کوشش کریں گے, اور جب اپنے سامنے سیرت طیبہ کا پورا چیپٹر رکھیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں اس میں سمجھ آئیں گی جو آپ کے نالج کے بڑھنے کا سبب بنے گا, اور آپ سیرت کے ساتھ, حضور کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ایک تعلق, نسبت اور انس پیدا ہوگا, اس کے ساتھ انٹرسٹ پیدا ہوگا کہ حضور کی حیات مبارکہ کو اسٹڈی کیا جائے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو اچھے انداز میں سن کر, سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.